تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس پر حضرت عکاشہ آگے بڑھ کر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہے۔ یہ صورتحال، یہ کرم نوازی دیکھ کر ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے، تو حضور نے فرمایا کہ عکاشہ آگے نکل چکا، جو پہلے آیا وہ نکل گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ بھی حضرت عکاشہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ سب سے پہلے وہ آگے بڑھے اور جیت گئے، تو اس کا ذکر مولانا روم یہاں پر کر رہا ہے۔ احمد آخر زمارہ انتقال در ربیع الاول آمد بے جدال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا، اس کی جو تاریخ اور مہینہ ہے وہ امت میں اتفاق کے ساتھ یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چو خبر یابت دلش زی وقت نخل، عاشق آن وقت گردد او بے عقل۔ جب آپ کا دل اپنے انتقال کے وقت سے باخبر ہو گیا، سفر کے مہینے میں جب آپ بیمار پڑے، اس وقت آپ کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور آپ ربیع الاول کے آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں پتہ چلا کہ ربیع الاول میں جانا ہے، تو اب آپ ربیع الاول کے مہینے کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ چو سفر آمد شود شاد السفر، کز پس ای ماہ می سازم سفر۔ اور جب سفر کا مہینہ آیا تو اب ایک مہینہ باقی رہ گیا تھا ربیع الاول کا مہینہ آنے کے لیے، تو آپ اس سفر کے مہینے سے بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ اب ایک مہینہ آ چکا ہے، اب اس ایک مہینے کے بعد میں سفر کرنے والا ہوں، سفر کے مہینے کے بعد میں سفر کرنے والا ہوں۔ ہر شب تاروز از شوق ہدے، او رفیق راہ اعلیٰ می زدے۔ یہ شوق سے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل ہوگا، اب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاؤں گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت مجھے حاصل ہوگی۔ وہ بالکل آپ کا انتظار ایسے تھا جیسے رات ہو جانے کے بعد کوئی بندہ دن نکلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور آپ کی جو توجہ تھی وہ پوری اب اس طرف ہو گئی کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا اور کب میں اپنے رفیق سے جا کر ملوں گا۔ اور اسی طرح کے آپ بار بار نعرے لگاتے تھے، کب آئے گا، کب آئے گا وہ دن۔ جیسا کوئی آدمی کسی بڑی چیز کا انتظار کرتا ہے تو ایک ایک دن گنتا ہے، ہمارے پاس الٹی گنتی کہتے نا، وہ الٹی گنتی کر رہے تھے کہ کب ربیع الاول آئے گا، کب ربیع الاول آئے گا، اور ایک اشتیاق تھا، ایک بے چینی تھی ربیع الاول کے آنے کی۔ گفت ہر کس کے مرا مژدہ دہت، چوں سفر پائے از جہاں بیرون حد۔ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے پہلی مرتبہ خوشخبری دے گا کہ سفر کا مہینہ جا چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، مطلب چاند نکلنے کی جو سب سے پہلے مجھے خبر دے گا کہ سفر بگزشت شد ماہ ربیع، مژدہ ور باشم مرورا و شفیع۔
تو جو آ کے مجھے پہلی بار یہ خبر دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، تو میں اس کو ایک خوشخبری دینے والا بنوں گا اور میں اس کی سفارش کرنے والا بنوں گا۔ چوں سفر بربست رخت و ماہ نو، گشت پیدا بر فلک باتا بوزو۔ جب سفر کے مہینے میں نے اپنا سامان باندھ لیا، سفر کے مہینے نے سامان باندھ لیا کا مطلب یہ کہ اب سفر کا مہینہ بالکل اینڈ پہ آ گیا اور نیا چاند ربیع الاول کا رونما ہو گیا، رونق افروز ہو گیا، آسمان پہ نمودار ہو گیا۔ گفت اکا شاہ سفر بگزشت رفت، گفت جنت مرترا اے شیر زفت۔ تو فوری حضرت اکا شاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ خبر دی کہ اے رسول اللہ سفر کا مہینہ گزر گیا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے حضرت عکاشہ سے فرمایا کہ اے بہادر شیر، تیرے لیے جنت ہے۔ میں نے جو کہا تھا نا، ایک خوشخبری دوں گا اور سفارش کروں گا، تو وہ خوشخبری اور سفارش کا مستحق بن چکا ہے۔ دیگرے آمد کے بگزشتاں سفر، گفت عکاشہ ببردش مجدبر۔ اس کے فوری بعد ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر آپ نے فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ سفر کا مہینہ گزر گیا ہے، اور اس امید میں تھے کہ میں خبر سناؤں گا تو مجھے کچھ خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گیا۔ یہ چیز عکاشہ کو مل چکی ہے۔ بس رجال از نقل عالم شادماں وز بقائے شادماں این کو دکاں۔ اب آپ کہتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں نا، مردان راہ خدا، جن کو حقیقی مرد کہا جاتا ہے، وہ انتقال کی خبر سن کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جو زندہ رہنے کی خواہش کرتے رہتے ہیں، جو عمر بڑی ہونے کی خواہش کرتے رہتے ہیں، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرد اور ایک ہوتا ہے بچہ۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ جینا چاہتے ہیں، اور مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ چونکہ آب خوش ندیداں مرغ کور، پیش او کوثر نمایت آب شور۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جس نے کبھی بھی اچھا، شیریں، عمدہ اور مزیدار پانی کبھی اس نے پیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ خراب پانی، گندا پانی ہی اس نے پیا ہے، اچھے پانی کی اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے سامنے آب کوثر کا ذکر کیا جائے تو وہ آب کوثر کو بھی اسی طرح گندا پانی ہی سمجھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا پانی کیا ہوتا ہے۔ تو ویسے جو لوگ دنیا میں ہیں اور دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کے بچے ہیں، ان کو آخرت کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے نا، تو وہ لوگ دنیا کو ہی اصلی ٹھکانہ، اصلی جنت، اصلی زندگی سمجھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو کیا پتہ اصلی زندگی کیا ہوتی ہے، اسی لیے وہ یہیں رہنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس اندھے پرندے کی طرح ہے جس کو اچھا پانی کبھی ملا ہی نہیں پینے کے لیے۔ ہم چنی موسیٰ کرامت می شمرد، کہ نہ گردت صاف اقبال تو درد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے فرعون کے سامنے آخرت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو فرعون کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی مثال بھی اس بچے کی سی تھی، یا اس مرغ کی سی تھی، اس پرندے کی سی تھی جس نے کبھی اچھا پانی پیا ہی نہیں، ہمیشہ گندے پانی میں جیتا رہا، ہمیشہ وہی پانی پیتا رہا۔ اب اس کو آخرت کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تیرا جو نصیبہ ہے وہ تل چھٹ سے، گدگڑے سے، ڈرگز سے پاک رہے گا، صاف شفاف رہے گا، تیرا نصیبہ، تیرا اقبال چمکے گا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ گدگڑے کا ہی آدمی ہے، اس کو کرسٹل کلیئر پیورٹی کیا پتا۔ ہر چہ خواہی یابی از بخت جواں، شاد ماں مانی نہ گردی ناتواں۔ ایسا نصیب تیرا ہوگا، ایسی خوش نصیبی تجھے حاصل ہوگی کہ تو جو چاہے گا تجھے ملے گا، تو ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی کمزوری تیرے اوپر نہیں آئے گی۔ گفت احسنتا نکو گفتی و لیک، تاکنم من مشورت با یار نیک۔ اب فرعون نے کہا کہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن چونکہ ایمان والا نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے۔ تو اس نے کہا باتیں تو بڑی آپ اچھی کرتے ہیں، ہر آدمی یہ سننے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی خواہش تو رکھے گا، لیکن میں فوری بات قبول نہیں کر سکتا۔ اچھی بات، ہر بات فوری قبول کرنے کی نہیں ہوتی۔
میں کرتا ہوں کہ میرا ایک اچھا دوست ہے، اچھا بہیخواہ ہے، میرا اچھا ایک ہمدرد ہے، میرا بھلا چاہنے والا ایک ہے، میں اس سے مشورہ کرتا ہوں پہلے۔ آپ کی یہ جو باتیں ہیں میں اس کے سامنے سناتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مشورہ دینے والا مجھے کیا مشورہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے مشورہ کرتے ہیں، جو کہ اندرونی طور پر ایمان لا چکی ہیں موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب آسیہ سے فرعون کا مشورہ، باز گفتو ای سخن با آسیہ، گفت جاں افشاں بری اے دل سیاہ۔ پھر یہ ساری باتیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھیں فرعون نے جا کر حضرت آسیہ کے سامنے سنائیں، تو فوری یہ سن کر حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اے سیاہ دل انسان، اے دل کے کالے، تو ان کے اوپر اپنی جان چھڑک دے، تو کیوں اس طرح سے سوچ رہا ہے، مشورے کر رہا ہے؟ یہ مشورے کرنے سوچنے کا وقت نہیں ہے، فوری ان کی بات مان لے، جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ بس عنایت ہاست متن ای مخال، زود دریاب اے شہ نیک و خصال، اے نیک خصلت بادشاہ دیر مت کر، جلدی حاصل کر لے۔ اس کی جو گفتگو ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ عنایتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اب وہ عنایتیں کیا ہیں اس کی وضاحت بعد میں ہوگی، لیکن میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر میں، ابتدائی شعر میں آسیہ نے فرعون سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے دل سیاہ، اے دل کے کالے دیر مت کر۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ اے نیک خصلت بادشاہ، اچھی خصلت کے بادشاہ جلدی کر، ان کی بات مان لے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسیہ نے ایک ہی مرتبہ اے سیاہ دل والے بھی کہا فرعون کو، اور ایک نیک خصلت بادشاہ بھی کہا، تو سیاہ دل والا نیک خصلت بادشاہ نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر دو مختلف الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ فرعون چونکہ کالا دل تھا، اس کا دل کالا ہو چکا تھا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب تک جو اس نے حرکتیں کی، جس طرح کی زندگی گزاری، اس سے اس کا دل کالا ہو چکا تھا، بدنصیبی اس کے اوپر طاری تھی، کفر کی انتہائی شدت میں تھا، اس لیے اس کو دل کا کالا کہا گیا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی آ کر فرعون کو ہدایت کی بات بتا رہا ہے، تو اس پر اے نیک خصلت بادشاہ، ایسی قسمت، ایسا نصیب کسی کا نہیں ہوتا کہ ایک نبی جس کو تمہارے جنت میں جانے اور جہنم میں جانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ آ کر تمہیں ہدایت کی بات بتاتا ہے، بلا کر بھی نہیں، خود آ کر بتاتا ہے، تو اس حساب سے تو نیک خصلت ہوا۔ وقت کشت آمد زہے پرسود کشت، ای بے گفتو گریا کر دو گرم گشت۔ اب آسیہ نے کہا کہ فرعون کھیتی کا وقت آ گیا ہے، اب تک تو تمہاری کھیتی پھل پھول نہیں لائی تھی، اب پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری کھیتی پہ اب پھل لگنے لگے ہیں، کھیتی کا وقت آ گیا، اور وہ بھی نفع بھری کھیتی ہے۔ اب تم جب یہ کھیتی کرو گے تو بے حساب دولت کماؤ گے، بہت فائدے میں رہو گے۔ بس یہ کہا اور رونے لگ پڑی اور گرم ہو گئی۔ گرم ہو گئی سے مراد کیفیت میں آ گئی، وجد میں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اس کے محل میں آ کر اس کو ہدایت کی بات بتا رہے ہیں اور یہ ساری خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کرم کی انتہا ہو گئی، کیفیت میں آ گئی، وجد میں آ گئی آسیہ۔ برجہید از جاؤ گفتہ بخلق، آفتاب تاج گشتت اے کلک۔ کودنے لگی جگہ سے خوشی کے مارے۔ جب کسی کے اوپر وجد طاری ہوتا ہے تو وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے۔ تو بہت زیادہ کرم، انتہائی عنایتیں، نوازش کا جب کسی بندے کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتا ہے۔ کودنے لگی آسیہ خوشی کے مارے اور کہنے لگی کہ مبارک ہو، مبارک ہو فرعون، تجھے مبارک ہو، اے گنجے سورج تیرا تاج بن گیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو گنجا ہے لیکن تیرے سر پر ایک تاج آیا ہے، اور وہ بھی سورج تاج بن کر تیرے سر پر آیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عیب کل را خود بپوش آنت کلاه، خاصا چوں باشد کلاه خورشید و ماہ۔ تمہارا جو عیب ہے فرعون، وہ تمہارا عیب خود تمہیں تاج پہنا رہا ہے، تمہاری بدکاریاں، تمہارا غلط راستہ تمہیں ایسے بڑے سے ملا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ کبھی کسی بڑے آدمی سے وابستہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم خود سیدھے راستے پر ہیں، ہم کسی سے وابستہ کیوں ہوں. جب کوئی آدمی برا ہوتا ہے، برے راستے پر جاتا ہے، تو وہ کسی اچھے سے وابستہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی برائی نے اس کو اچھے سے وابستہ کیا ہے. اگر وہ برا نہ ہوتا تو اچھے سے وابستہ کیوں ہوتا؟ تو اس کی برائی اس کے حق میں نیکی ثابت ہوئی، اچھائی ثابت ہوئی. تو اس کو آپ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں عیب گنجے کو ٹوپی پہنا رہا ہے، اس کا عیب ہے، اسی کو ٹوپی پہنا رہا ہے، اور وہ بھی ایسی ٹوپی جو سورج اور چاند ہو، جس کی کوئی قیمت نہ ہو. ہم درا مجلس کے بشنو دی توئیں چون گفتی آرے و صد آفری. اب آسیہ فرعون سے کہتی ہیں کہ اے فرعون، اتنی بڑی عنایت ہوئی تیرے اوپر، اللہ کا ایک نیک بندہ تیرے پاس آیا، تجھے ہدایت کی باتیں بتائی، تجھے جنت کی خوشخبریاں سنائی. ایسا بڑا نصیب تو ہر آدمی کو نہیں ملتا، تجھے اتنا بڑا نصیبہ ملا ہے. بلکہ اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے ایسے جلیل القدر نبی کو جو کلیم اللہ ہے تیرے پاس بھیج رہا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، قرآن مجید میں ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ اپنے خاص بندے کو تیرے پاس بھیج رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی کرم کی بات ہے، عنایت کی بات ہے. اب جب تو نے یہ موسیٰ سے سنا تو تو نے اسی وقت ایمان کیوں نہیں لایا؟ تیرا کام تھا کہ اسی وقت سر جھکا دیتا اور ایمان لا لیتا. آفرین صد آفرین ویلکم کہتا اور موسیٰ کو مان لیتا. ای سخن در گوش خورشید در شدے سر نگوں بر بوئے آن زیر آمدے. یہ بات اگر سورج کے کان میں پڑتی، سورج جیسی چیز اگر اس حالت سے گزرتی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے برگزیدہ نبی کو اس کے پاس بھیج کر اس کی بھلائی کی بات کرتا تو سورج بھی ہوندا ہو جاتا تھا خوشی کے مارے. اور تو ایسے سن کے آ گیا. جب کوئی اللہ کا ایسا بڑا بندہ تیرے پاس آتا ہے اور تیری بھلائی کی فکر کرتا ہے، تجھے تو فوری جھک جانا چاہیے، سر خم کر دینا چاہیے، عنایتوں کو یاد کرنا چاہیے. اور تو ہے کہ فوری ان کی بات نہیں مانتا ہے، یہاں آ کر مجھ سے مشورہ کرتا ہے. یہ مشورہ کرنے کا وقت نہیں ہے، فوری مان لینے کا وقت ہے، فوری ایمان لا لینے کا وقت ہے. ہیچ میدانی چے وادستو چے داد می کند ابلیس را حق افتخاد. تو کچھ جانتا بھی ہے کہ یہ جو وعدہ موسیٰ نے تجھ سے کیا ہے یہ کیسی مہربانی ہے، کیسی سخاوت ہے، کیسی عنایت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی شیطان کی نازبرداری کر رہا ہے. تو ہے سر سے پاؤں تک شیطان، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو تیرے پاس بھیج رہا ہے. عنایتوں کی انتہا ہو گئی. چوں بدیں لطف آں کریمت باز خواند اے عجب چوں زہرہ ات بر جائے ماند. جب اس کریم رب نے اپنی مہربانی سے تجھے اپنی طرف بلایا ہے تو یہ بڑے کرم کی بات ہے. کرم اسی کو کہتے ہیں، اور ایسا کرم سب کے ساتھ نہیں ہوتا. کریم نے تجھے اپنے محبوب بندے کو بھیج کر اپنی طرف بلایا ہے، اپنی طرف کھینچا ہے. تعجب ہے، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی عنایت تیرے اوپر ہوئی تو تیرا پتا پھٹا کیوں نہیں خوشی کے مارے؟ کس طرح سے تو خاموش سن کر آ گیا؟ تعجب ہوتا ہے. اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا، میں تو پہلے ہی ایمان لا چکی نا. اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں تو خوشی کے مارے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اتنی زیادہ خوشی ملتی کہ میرا پتا ہی پھٹ جاتا. زہرات ندرید تازاں زہرات بود اندر ہر دو عالم بہرات. تیرا پتا نہیں پھٹا تاکہ تیرے اس پتے سے دونوں جہاں میں تیرا حصہ ہوتا. اگر تیرا پتا پھٹ جاتا خوشی کے مارے تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا، کامران ہو جاتا. لیکن تو نے اس عنایت کو، اس مہربانی کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے. زہر ایک از بہر حق او بردرت چو شہیدہ از دو عالم برخورت. وہ پتا جو خدا کے راہ میں پھٹ جائے وہ شہیدوں کی طرح دونوں جہاں میں فائدہ اٹھانے والا بن جاتا ہے. ایسی خوشی کے مارے، ایسے عالم میں خوشی سے اگر انسان کا پتا پھٹ جائے اور وہ مر جائے
تب دونوں جہاں میں اس کو سرخروئی حاصل ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ غافلی ہم حکمت استو ای عما تا بماند لیک تا ای حد چرا، یہ جو تیری غفلت ہے، اب تک تو غفلت کا شکار رہا، اندھے پن کا شکار رہا، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اگر تو اتنا بڑا سرکش نہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تیرے پاس بھیجتا؟ کبھی کبھار انسان کی غفلت، انسان کا برے راستے پر جانا بھی اس کے لیے فائدہ بخش ثابت ہو جاتا ہے۔ تو نے اب تک غلط کاریاں کی، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھ کہ اتنی غلط کاریوں کے باوجود، اتنی برائیوں کے باوجود، اتنی سرکشیوں کے باوجود، ایسے شدید کفر کے باوجود اللہ اپنے بندے کو، پیارے بندے کو تیرے پاس بھیج رہا ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر، تجھے فوری بدل جانا چاہیے۔ تو کبھی کبھار برائی اچھائی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برائیوں میں ہی رہے، نہیں، اگر وہ برائیوں میں رہے تو پھر اگر وہ حد سے نکل جائے تو پھر سرکشی کے میدان میں اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر جو مہربانیاں ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمیشہ استغراق میں رہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے، ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہے، گناہ کے راستے پر نہ جائے، صرف صبح سے شام تک عبادتوں میں ہی رہے، تو وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا روحانیت میں۔ کیوں؟ اس کے لیے علم چاہیے، علم حاصل ہوگا، معرفت حاصل ہوگی تو پھر اس کی عبادت ترقی کرے گی۔ ایک بندہ ہمیشہ استغراق کے عالم میں ہے تو وہ علم ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کبھی کبھار ایسی حالت انسان کے فائدے کے لیے بھی آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی فائدہ حاصل ہو جائے وہ فوری اپنی زندگی کو بدل لینا چاہیے۔ غافلی ہم حکمت استو نعمتس تا نپرت زود سرمایہ زدست، غفلت بھی، غلطیاں بھی حکمت اور نعمت ثابت ہوتی ہیں تاکہ ہاتھ سے سرمایہ نکل نہ جائے۔ اگر یہ غفلت نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ نہ کرتا، تمہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے توفیق نہ دیتا۔ تو اب جب تم کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری غفلت، ہماری برائیوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، توجہ ہمارے اوپر ہے، اور جب وہ بلا رہا ہے تو پھر تم کو فوری چلا جانا چاہیے۔ اس کے بعد جب دروازہ بند ہو جائے گا عنایتوں کا تو پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ لیک نے چنداں کے ناسور شوت، زہر جانو عقل رنجور شوت، تو یہ برائیوں کا ایک وقت تک ہونا انسان کے بھلے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت آ جائے فوری برائیاں چھوڑ کر اچھے راستے پر آ جانا چاہیے، ورنہ یہ زخم اگر ناسور بن جائے، ناقابل علاج بن جائے، عقل کا زہر بن جائے تو پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ آخری موقع ہے فرعون، موسیٰ کی بات مان لے۔ خود کے یابد این چنی بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را، ایسے بازار کو، جو بازار اب تجھے حاصل ہوا ہے، سودے کا بازار۔ موسیٰ کہتے ہیں نا تم یہ دے دو میں یہ دے دوں گا، یہ تو بازار، یہ سودا ہے نا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ تم یہ چیز چھوڑو، میرے راستے پر آ جاؤ، اس کے جواب میں تجھے یہ دوں گا۔ یہ جو سودا ہوا ہے یہ ایک بازار کا سودا ہے، اور ایسا بازار کا سودا ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اپنے سے کوئی حاصل نہیں کرتا۔ یہ توفیق ہی ہوتی ہے کہ جو یہ سودے کرتے ہیں، اور یہ سودا کیسا سودا ہے؟ ایک پھول کے بدلے میں چمن کو خرید لینے کا سودا ہے۔ موسیٰ نے تم سے جو کہا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اے فرعون تو ایک پھول مجھے دے دے، میں ایک چمن تجھے دے دوں گا۔ یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ دانہ ایرا صد درختانت عوض، حب ایرا عائدت صدقاں عوض، ایک دانہ دے دو 100 باغ لے لو، ایک دانہ دے دو اس کے بدلے میں 100 باغ لے لو، ایک رتی سونا دے دو 100 کانے بدلے میں لے لو۔ اس طرح کا سودا ہے یہ۔ کان للہ دادن آ حباس تاکہ کان اللہ لہ آیت بدست، یہ جو رتی کا دینا جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ہو جانا ہے۔ تم ایک رتی ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے ہو جاؤ، تو اب یہ ایک رتی کا دینا۔
اب اس کے جواب میں کیا ملے گا؟ حدیث میں آیا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اب تم اللہ کے ہو گئے تو مطلب تم نے ایک رتی دے دی، اور اللہ تمہارا ہو گیا کا مطلب سینکڑوں کانیں سونے کی تمہاری ہو گئی۔ ایک حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ کتابوں میں ڈھونڈنے والی حدیث قدسی نہیں ہے، یہ عالم کشف کے ذریعے بزرگوں نے بیان کی ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ عالم کشف میں آپ کو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا دیدار ہوا، تو آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کچھ عرض کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو یہ حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے۔ تو اس کو بھی چونکہ اللہ کا فرمان ہے لہٰذا اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کشف کے ذریعے ہے، اور اس کا تسلیم کرنا ماننا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو حضرت منصور حلاج کو مانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں، جو ان کو نہیں مانتے وہ نہیں قبول کرتے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ تو حدیث قدسی کیا ہے؟ من احبنی عرفنی، جس نے مجھ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھے پہچانا، میری معرفت اس کو حاصل ہوئی، میری پہچان اس کو حاصل ہوئی۔ من عرفنی عشقنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی عشقتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس سے عشق کیا۔ ومن عشقتہ قتلتہ، اور میں جس سے عشق کرتا ہوں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس سے عشق کرنے لگتا ہوں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ قتل کرنے کا مطلب اس کو فنا کا درجہ دے دیتا ہوں، ظاہری زندگی سے اس کا واسطہ ختم کر دیتا ہوں، وہ پورا میرے اندر ڈوب جاتا ہے۔ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو اس کی جو دیت ہے وہ میرے اوپر ہوتی ہے۔ دیت کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے گھر والے یا تو جواب میں اس کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ قتل کا بدلہ قتل، لیکن اگر اس کو قتل نہ کریں تو اس کو دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، تم اتنا دے دو ہم تم کو معاف کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں دیت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے چونکہ اس کو قتل کیا ہے تو اس کی دیت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، اور اس کی دیت کیا ہے؟ میں خود اس کی دیت ہوں، مطلب میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ جب میں خود اس کا ہو گیا تو مطلب کیا چاہیے؟ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا ہو گیا تو اللہ کی جو جو چیز ہے سب اسی کی ہو جائے گی نا، اب بچے گا کیا؟ سب اس کا ہو گیا۔ وہ انا دیتہ، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ تفصیل ہے اس کی، وہی حدیث ہے، حدیث قدسی جو بیان کی من کان للہ کان اللہ لہ، وہ ان شارٹ مختصر الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اس کی تھوڑی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ بات وہی ہے، زاں کی ہوئی ضعیف بے قرار، ہست شد زاں ہوئے رب پائیدار۔ یہ جو کمزور اور بے قرار شخصیت ہوتی نا انسان کی، دنیا میں جب تک رہتی ہے کمزور رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، کسی پل اس کو چین نہیں آتا، عجیب عجیب بے چینی، کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے انسان دنیا میں جب تک رہتا ہے، ایک دل جمی سکون والی کیفیت میں نہیں رہتا، ہمیشہ بے چین بے چین بے چین، کبھی کچھ وقت کے لیے خوشی طاری ہوئی، اطمینان طاری ہوا، پھر کبھی کچھ وقت کے لیے بے چینی آ جاتی ہے۔ تو پائیدار نہیں رہتی انسان کی شخصیت، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی شخصیت بھی پائیدار ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے ہونے دو، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے ہونے دو، کیا ہے اس میں؟ یہ ہے رب پائیدار کا بندہ، ایسے ہوتا ہے۔ ہوئے فانی چونکہ خود با او سپرد، گشت باقی دائم و ہرگز نمرد۔ جب یہ فنا ہونے والی شخصیت نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، ایک بندہ اگر اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے، اس کا ہو جائے،
تو اب اس کے بعد اس کو کوئی غم نہیں رہتا، بالکل غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سپردگی کی جو دولت ہمارے ہاتھ آئی، غم حیات سے پیچھا چھڑا لیا ہم نے۔ اپنے آپ کو حوالے کر دو اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ بس۔ اور پھر یہ حوالے کرنا اگر فنا کے درجے میں پہنچ جائے، گشت باقی دائم و ہرگز نہ مرد، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں مرتا۔ اگر ظاہری طور پر اس کو موت آتی بھی ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، تو دنیا میں سے تو انسان کو جانا ہی جانا ہے، وہ تو مرنا ہی ہے، لیکن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے۔ ہم چو خطرہ خائف از باد و ز خاک، کے فنا گردد بدی ہر دو ہلاک۔ اب دیکھیے، ایک پانی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو دو چیزوں سے بڑا خطرہ ہے، ایک ہوا، ایک مٹی، ایک اور گرمی، تین چیزیں پکڑ لیا۔ گرمی اگر زیادہ ہوگی خطرہ سوکھ جائے گا، مٹی سے سابقہ پڑے گا خطرہ فنا ہو جائے گا، ہوا سے سابقہ پڑے گا خطرہ فنا ہو جائے گا۔ تو خطرہ ہمیشہ ان تین چیزوں سے ڈرتا ہی رہتا ہے کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے، فنا نہ ہو جائے۔ چوب اصل خود کے دریا بود جست، از تف خورشید و باد و خاک رست۔ لیکن جب یہی خطرہ اپنی اصل میں چلا جاتا ہے، دریا میں چلا جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، تو اس کو فنا ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو سورج کی گرمی سے کا کوئی ڈر ہے، نہ اس کو ہوا سے کوئی خطرہ ہے، نہ اس کو مٹی سے کوئی پریشانی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل میں چلا گیا۔ خطرہ اپنی اصل سے اگر الگ ہے تو فنا ہونے کا اس کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی اصل میں چلا گیا، اگر پانی کا خطرہ سمندر میں چلا گیا تو اب وہ سوکھے گا؟ اب نہیں سوکھ سکتا، اب ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا۔ جب تک سمندر ہے تب تک خطرہ ہے۔ ظاہرش گمگشت و دریا و لیک، ذات او معصوم پابر جا و نیک۔ اس کا ظاہر اگر دریا میں گم ہو گیا، ظاہر تو اس کا دریا میں گم ہوا، دیکھنے والے تو یہ کہیں گے کہ ہے وہ خطرہ تھا، کہاں چلا گیا، اب دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو ظاہری طور پر تو وہ فنا ہوا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی اور طاقتور ہو گئی۔ اب اس قطرے کو دیکھ کر کوئی قطرہ نہیں کہتا، قطرے کو دیکھ کر بھی کہتا ہے کہ یہ تو سمندر ہے، یہ تو دریا ہے۔ تو اب یہ آسیہ اس طرح کی نصیحتیں کر رہی ہے کہ تو قطرہ ہے فرعون، اپنے آپ کو سمندر میں غرق کر دے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ تو اب آسیہ کے اور مشورے کیا ہے، کس طریقے سے حضرت آسیہ فرعون کو باتیں سمجھا رہی ہیں۔ اس کے بعد آسیہ کی اس خوبصورت نصیحتوں کو سننے کے بعد کیا فرعون آسیہ کی ان نصیحتوں پر کوئی کان دھرتا ہے یا پھر کسی اور سے بھی مشورہ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کا درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے